بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں حافظ فیاض عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی کا دین یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج 15 شعبان کی شب ہے، یعنی شب برات ہے۔ آج کی رات قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ آج کی رات بخشش کی رات ہے۔ آج کی رات کے بارے میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شب برات کی رات اللہ کی خوب عبادت کرو اور صبح روزہ رکھو۔ میرے دوستو، آج وہ مبارک رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق میں برکت مانگنے والا میں اسے رزق میں برکت عطا فرما دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ میرے دوستو، آج کی رات ایسی رات ہے جس میں آپ نے دل کھول کر اللہ سے مانگنا ہے۔ اپنی بخشش مانگیں، اپنے لیے اولاد مانگیں، محبت کی شادی مانگیں، رشتہ مانگیں، کچھ بھی مانگیں، میرا اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آج کی شب 6 رکعت نوافل اس طرح سے پڑھنے سے آپ کو 3 بڑے انعامات ملیں گے۔ وہ انعامات کون سے ہیں؟ پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ رزق کی، مال و دولت کی بے انتہا بارش فرمائے گا۔ رزق کے تمام دروازے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھول دیں گے۔ دوسرا جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی عمر میں خیر و برکت ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی عمر طویل فرمائے گا اور وہ عمر بغیر کسی مشکل کے ہوگی، بغیر کسی بیماری کے ہوگی۔ اور تیسرا جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، جو آپ چاہیں گے میرا اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ پورا سال آپ ہر قسم کی بلاؤں سے، آفتوں سے محفوظ رہیں گے۔ میرے دوستو، یہ 6 رکعت نوافل 2 رکعت کر کے آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 6 رکعت نوافل آپ کی زندگی ایسے بدل دیں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، ہر انسان کی اپنی اپنی حاجت ہوتی ہے، ہر انسان کوئی نہ کوئی حاجت پوری کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پورا سال ایسی رات، ایسے دن عطا فرماتے ہیں جن میں ہم اللہ سے معافی بھی مانگ لیں، توبہ بھی کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کو بھی اللہ سے پورا کروا لیتے ہیں۔ یقیناً عطا کرنے والا میرا اللہ ہے اور میرا اللہ ہی ہے جو انسان کو ایسے مواقع عطا کرتا ہے جس سے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو بنا وقت ضائع کیے آئیے شب برات کے 6 نوافل کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ نوافل آپ نے آج رات عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کسی بھی وقت پڑھ لینے ہیں اور صبح مغرب تک آپ ان نوافل کو پڑھ سکتے ہیں۔ دن کے وقت یاد رکھیے گا قضا کا وقت نہ ہو، باقی جب آپ چاہیں نفل ادا کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت کر کے یہ 6 رکعت نوافل آپ نے پڑھنے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ آپ سورہ یاسین بھی 7 مرتبہ پڑھیں اور سورہ دخان بھی 7 مرتبہ پڑھیں، وہ بھی آج کی رات کا بڑا طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ نے 2 رکعت نوافل سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے اور پھر پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نوافل پڑھیں جیسے عام نماز میں نوافل کی یا نماز کی نیت کی جاتی ہے، آپ نے ویسے ہی ان نوافل کی نیت کر لینی ہے۔ 2 رکعت نوافل پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ آپ نے پہلی رکعت میں ثنا پڑھنی ہے، الحمدللہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد 1 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پھر رکوع سجود کیے جائیں گے اور اس کے بعد اگلی رکعت میں یعنی دوسری رکعت میں الحمدللہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد مکمل سورت پڑھنی ہے۔ پھر رکوع سجود کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ پھر دوسری مرتبہ جب 2 رکعت نوافل پڑھیں گے وہ بھی ایسے پڑھیں گے اور تب بھی آپ نے 2 نوافل کو پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ پھر جب تیسری مرتبہ 2 رکعت نوافل آپ پڑھیں گے تب بھی آپ نے 2 رکعت نوافل کو بالکل اسی طرح پڑھنا ہے جیسے پہلے 4 پڑھے۔ پھر آپ نے آخر پر 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے اور اس کے بعد 100 مرتبہ یعنی 1 تسبیح آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھنی ہے اور 100 مرتبہ
اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، یعنی استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر پر بھی 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گر گرا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ ہاں، اگر آپ سورہ یاسین کے بعد اور 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں یا مزید نوافل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جب آپ فارغ ہو جائیں نوافل پڑھ کے، اللہ کی عبادت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر ہی دعا کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے جو آپ نے جانے انجانے میں کیے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کو آج کی رات کے صدقے ضرور معاف کر دے گا۔ پھر آپ نے جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، خواہشیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ان کی قبولیت کے لیے دعا کرنی ہے۔ میرا اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ اگر کوئی بے اولاد مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسی سال اولاد عطا فرما دے گا۔ اگر کوئی بے روزگار رزق کے لیے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے رزق کی بارش فرمائے گا، اس کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دے گا۔ اگر کوئی شخص کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، محبت کی شادی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بے انتہا آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اگر کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، رشتے آتے ہیں لیکن بات نہیں بنتی، یا رشتہ ہو جاتا ہے بعد میں جواب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رشتوں میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے، ہر قسم کی بندش رکاوٹ کو دور فرمائیں گے۔ اگر کوئی شخص کوئی بھی نعمت پانا چاہتا ہے، نوکری پانا چاہتا ہے، بیرون ملک جانا چاہتا ہے، حج عمرہ کی سعادت چاہتا ہے، دل میں کوئی بھی خواہش رکھتا ہو، ان نوافل کے بعد دعا کرے گا تو میرا اللہ اسی سال انتظامات فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے۔ اس رات میں بیماروں کے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ اس رات میں مرد حضرات کوشش کریں کہ قبرستان بھی جائیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب برات کو قبرستان جایا کرتے تھے اور دعائے مغفرت کیا کرتے تھے۔ مرد حضرات قبرستان میں دعائے مغفرت کرنے جائیں، اور آپ اس رات میں خوب عبادت کریں اور 15 شعبان کو روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو مسلمان اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مسلمان ابھی تک بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نرینہ اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو ماں باپ اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرمائے۔ بے روزگاروں کو رزق عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی ہر نیک حاجت کو، دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، خود بھی دعا کیجئے گا، جی بھر کے دعا کیجئے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔